افسوس ہے کہ سندھ حکومت کے بارے میں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو شکایت ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ان کو سیاسی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ویسے وہ خیر پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے۔ بدقسمتی سے سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی غنڈہ راج جو ہے وہ یہاں پر لگا رہا ہے۔ سراج چودھری کے حوالے سے میں کیا کہوں کہ وہ جب بھی آتے ہیں کوئی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کو، اپنی پارٹی کو وہ مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو خلا میں بھیج ہی دینا چاہیے۔ ہماری سیاست میں بھی لوگ ہیں، میں تو اسپارکو سے درخواست کروں گا بجائے ادھر کے کوئی سائنٹسٹ ادھر ڈھونڈیں، یہ دو چار ہمارے جو یہاں پہ فساد فلرز پھیلا رہے ہیں ان کو ہی اگر خلا میں بھیج دیں تو ہماری بھی بچت ہو جائے گی، معاملہ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور واپسی کا راستہ نہ چھوڑیں، خلا میں بھیج دیں اور خود واپس آ جائیں۔ بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے، کچھ سیاستدانوں کا بھی یہ علاج ہے تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد انور۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ذرا کچھ بات کریں گے کہ بظاہر لگ یوں رہا ہے کہ وفاقی حکومت اور اسپیسیفکلی سندھ گورنمنٹ کے درمیان ایک تناؤ کسی صورتحال ہے، اور جو فواد چودھری صاحب کے بیان کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی سخت بیانات آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ اگر پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب کی بات کی جائے تو اب سے کچھ روز قبل انہوں نے قومی اسمبلی میں جو خطاب کیا اس سے بظاہر لگ یوں رہا تھا کہ انہوں نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بیانات کے بعد بظاہر لگتا یوں ہے کہ ہر طرح سے احتساب کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کے مختلف بیانات سامنے آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف سینئر رہنماؤں کے بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں سندھ کی بیڈ گورننس کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ سے پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ تو یہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ صوبہ سندھ کی ترقی کے لیے بھی وفاق جو کچھ کوششیں کر سکے گا وہ کرے گا، تو کیا اس طرح کی لفظی جنگ سے اور اس طرح کے اختلافات سے سندھ کی ترقی پاسبل ہے یا نہیں؟ ان تمام تر معاملات پر دو ٹوک گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حلیم عادل شیخ صاحب، جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں۔ گو کہ آپ کا موقف بڑا دو ٹوک رہا ہے، اسپیسیفکلی جب میں سندھ کی بات کرتا ہوں، نیشنل پولیٹکس ہو، نیشنل ایشوز ہوں، اس کے اوپر تو آپ اپنی آواز اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا اچانک سے؟ ہم یہ سن رہے تھے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ غالباً مفاہمت کے بادشاہ جو ہیں انہوں نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے مفاہمت کے لیے، تو آپ کی طرف سے بھی کوئی پوزیٹیو جواب آئے گا، لیکن جواب میں فواد چودھری صاحب کا یہ کہہ دینا کہ سندھ میں غنڈہ راج ہے، فواد چودھری صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جی سندھ میں بیڈ گورننس کی انتہا ہے، اور دیگر اہم ترین انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک جاری ہے حلیم عادل شیخ صاحب؟ کون سی مفاہمت؟ کیسی مفاہمت؟ مطلب کیا لو اور دو مفاہمت ہوتی ہے؟ چوروں کو چھوڑنا مفاہمت ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے اربوں روپے منی لانڈر کر کے باہر بھجوا دیے، آج یہاں تھر میں بھوکے لوگ بچے مر رہے ہیں، وہاں ان کو خوراک نہیں مل رہی ہے، ان سے مفاہمت کر لیں؟ مطلب کیسی مفاہمت؟ قدم بڑھائے عمران خان، ہم تمہارے ساتھ، بھائی اپنے قدم اپنے پاس رکھو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا عمران خان کو۔ مطلب کس لیے مفاہمت کرنی ہوتی؟ عمران خان 22 سال پہلے کر لیتا۔ مفاہمت کرنی ہوتی 1997 میں نواز شریف ان کو 40% سیٹس دے رہے تھے، اور اس وقت آتے تھے، یہ شاید 1997 والی گورنمنٹ وہاں بنی ہوتی۔ مفاہمت کرنی ہوتی، مشرف دور میں آفرز کی گئی تھیں آپ کو، لیکن مفاہمت نہیں کی ہے کسی سے۔ تو ان سے مفاہمت، جو لوگوں کو گٹر کا پانی پلا رہے ہیں ان سے مفاہمت، جن کی 6000 اسکولوں کی باؤنڈری والز نہیں ہے ان سے مفاہمت، کہ گل آگ لگ جاتی ہے میرے حلقے میں سبزی منڈی پہ، 10 بجے آگ لگتی ہے، 12 بجے ایک فائر بریگیڈ آتی ہے، 1:30 بجے دوسری فائر بریگیڈ آتی ہے، اور جب میں 2:30 بجے پہنچتا ہوں تو ایک ٹینکر ہوتا ہے۔ رات کو 8 بجے فائر بریگیڈ والے کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے ہمارے پاس۔ ان سے مفاہمت، جن کو آج پوچھے اربوں روپے کہاں سے، ہر روز فالودے والا اتنے ارب، رکشے والا اتنے ارب، اسٹوڈنٹ اتنے ارب، کس کے؟ ان کے باپ کے پیسے ہیں، نہیں کریں گے مفاہمت۔ یہ سوچ ہے لوگ۔ میں ایک اور شو میں بیٹھے ہوتے، ایک بڑے دانشور کہہ رہے تھے کہ جی آپ بھی بڑے ہی کمزور وکٹ پہ ہیں،
अरे हमें घर भेज दो, हमें कोई शौक नहीं है उस हुकूमत का जो किसी की बैसाखी पे मिले। अच्छा। वो हमें नहीं चाहिए। वो उस हुकूमत का जिसमें उन लोगों से डील करना पड़े जिन्होंने अवाम का खून चूसा है, जिन्होंने अवाम को लूटा है, जिन्होंने अवाम को मरवाया है। पीपल पार्टी तो वही है ना, गैंगवार बना दिया, मरवा दिया, वही है ना पीपल पार्टी। कहते तुमने रस ली थी, मतलब ये इन लोगों से हमारी मुफाहमत नहीं हो रही। ये मैसेज देना चाहते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद एमपीएस की हमसे अक्सर कह रही होती है, सही हमारा क्या बनेगा, हम आ जाएं बिलुस्तान फार्मूला कर लो, कहते नहीं ये भी नहीं करेंगे। और आप फिर कह रहे हो आपके सामने कोई काम जो गैर आईनियों को नहीं करेगा। और हम एक और बात कहूँ आपसे, मुफाहमत नहीं, लेकिन हम कहते हैं आप सिंध में गवर्नमेंट हो ना, पराक्रम डिलीवर करो अवाम को कुछ दो, हम आपके साथ चलने को तैयार है। कैसे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं असेंबली में, अच्छी कानून साजी करो, ठीक, प्रो पीपल पार्टी नहीं, प्रो पीपल लेजिस्लेशन करो, वी कैन सपोर्ट देम। लेकिन कोई लेजिस्लेशन जो अवाम की हो नहीं होती। अनवर मजीद, एजी मजीद को अगर कोई क्या कहना चाहिए उसकी फेवर में करना, सब्सिडी देनी हो कानून साजी हो जाएगी, वो उसके पावर प्लांट को पैसे देने हो कानून साजी हो जाएगी, और बार वो काम जिसमें इनकी जात का मामला हो वहाँ कानून साजी हो जाती है। अगर कानून साजी करनी हो, किस तरीके से धर के मरते हुए बच्चों को बचाना है, किस तरह पानी देना है, किस तरीके से कचरा साफ करना है, उस पर कानून साजी नहीं होती। तो इंशाल्लाह हम कहते हैं, मेरी 3 तकरीरें असेंबली की मौजूद हैं, मैंने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, आप आवाम को डिलीवर कीजिए। हम कड़वा घूंट पी लेते हैं, ठीक, हम जहर का प्याला पी लेते हैं, आपको चलने देते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े मासूम फेसेस वाले, अच्छा एक लौट जाती है, उसमें से जो वजीर बनते हैं वो कुछ अरसे बाद वो नैब के चक्कर लगा रहे होते हैं, फिर एक नई फ्रेश लौट आ जाती है, फिर उनसे अच्छा इनका यकीन जानिए फवाद, इनका कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी जो वजीर लगे पैसे दे के लगे, और उनको बुलाया, आज भी जो वजीर लगे, ये जो वजीर लगे हैं ये भी पैसे दे के लगे हैं। और मैं बताऊं, 2 बुजुर्ग वजीर बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग वजीर जिनके ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, जी पीपल पार्टी के, वो किसी बड़े लीडर के पास बैठे थे। वहां एक नौजवान आया, उसने कहा इनको तो बात है नहीं, डरते हैं ये, तुम आए हो जरा बताओ कितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में, मतलब तुम्हारी मिनिस्ट्री को फंड रिलीज कराएं, निकालोगे कितना, तुम नौजवान आदमी तू कर लेगा। लगता है खून मुलक चुका है इनको, और यकीन जाने फवाद नहीं होगी मुफाहमत। हम दोबारा कोई अगर खुदा न खास्ता किसी स्टेज पे, बिल्कुल मैं आपके मेट्रो चैनल के हवाले से कहता हूँ, हमारा चेयरमैन प्रो पाकिस्तानी है, ठीक, नहीं होगी मुफाहमत, किसी चोर नहीं होगी मुफाहमत। लेकिन मैं आज आपसे मुफाहमत के माने जाना चाहूंगा, क्योंकि हमें तो सियासी उसके मतलब बताए जाते हैं, आपकी मुफाहमत की डेफिनेशन कदर मुख्तलिफ है। एक ब्रेक के लिए मुझे जरूर बताऊंगा, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हलीम साहब, मैं जरा आपसे जानना चाह रहा था, ये मुफाहमत सब समझ कह रहे हैं, अगर किसी ने सियासी तौर पर आपको सपोर्ट करने के लिए आपका हाथ बढ़ाया है, तो उसको आप ये समझ रहे हैं कि कोई आपसे एनआरओ टाइप की कोई चीज करना चाह रहा है, कोई आपसे जो है वो अपने ऊपर बनाए गए कोई इल्जामात जो आप केसेस की सूरत में बनाएंगे उससे बचना चाह रहा है, ये आप मुफाहमत समझ रहे हैं? देखिए आजकल मुफाहमत का मतलब ये लोग लेते हैं, सौदेबाजी लेते हैं, कुछ लो और कुछ दो। एक पत्ता फेंक दिया, कमजोर पत्ता, क्या वो खेल लो उसके ऊपर, ठीक है। हम मुफाहमत उसको कहते हैं जो हम इनको ऑफर कर रहे हैं कि आप चलें, आप आवाम के हक में कुछ करें, हम आपके साथ चल सकते हैं। इनकी मुफाहमत जो है, कारोबारी लोग हैं, सियासत में भी कारोबार करते हैं, 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 5 भी कर सकते हैं ये। तो हम बात ये पूछना चाहते हैं कि मुफाहमत कैसी मुफाहमत, ठीक है, अगर ये मेरा ख्याल अच्छी बात की इन्होंने, हम उसको वेलकम भी करते हैं। बिलावल भुट्टो ने जो कहा उस इशू के ऊपर जो लोग रोड पर थे, जी बिल्कुल, देखिए ना, वो अनरेस्ट तो पूरे मुल्क में था ना, इनका वोटर भी हमारा वोटर भी है, ठीक। कराची में रोडें बंद थी तो इस शहर के वोटर, सिंध में वोटर, कौन सपोर्ट कर सकता था इसको? तो मेरा ख्याल उन्होंने अच्छी बात, चूंकि इससे पहले कोई दलेर लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने आके खुल के कहा हो कि ये गलत है और हम इनको निपटेंगे। और गलत कहने के बाद में उनके साथ भले कोई एग्रीमेंट कर लिया 3 दिन के बाद, जिसके बाद तमाम तर मामला हो गया। आपको पता है उन्होंने दोबारा से तड़ी लगा दी है कि जी अगर ये मामला इसी तरीके से रहे, हम एक बार फिर सड़कों पर आ सकते हैं। क्या है एग्रीमेंट है कि उन्होंने कहा था कि इन शरपसंदों से हमारा ताल्लुक नहीं है, सही उन्होंने कहा ना, सही है कि हम तो नहीं है, हम तो यहाँ बैठे हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम भी कहते हैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, शरपसंद है, हम तो भाई हम नहीं कह रहे ना, उन्होंने कहा कि हम तो ये लोग हमारे पुरअमन लोग हैं, हमारे लोग सामने बैठे हुए हैं, हमारा उन शरपसंदों से ताल्लुक नहीं है जिन्होंने गाड़ियां चलाई, को नुकसान पहुंचाया, नहीं, ये ताल्लुक पब्लिकली कहते हैं ना वो। हम कहते हैं बिल्कुल आपने जो फरमाया सर आंखों पे लबैक, आपने ठीक फरमाया। बस जो उन्होंने की फिर रोड के ऊपर आके देखें,
آپ نے کیلے والے بچے کی تو دنیا چھین لی تھی نا. آپ نے جن کو روڈوں پہ مارا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ کیا وہ اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرشار نہیں تھے؟ کیوں مارا آپ نے کسی کو؟ ٹھیک ہے, ہم نے ایک بات کر لی اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے معاوضہ دیا ہے. دوسرا, ابھی میں بار بار دیکھ رہا ہوں, آپ کے شو میں بھی دیکھ رہا ہوں, مجھے ذرا یہ تو بتا دیں یہ غنڈہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جی غنڈہ گورنمنٹ ہے, غنڈہ راج ہے سندھ کا. غنڈے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری بہن بیٹیوں کو چھیڑے, جو راہ چلتے کسی کو تھپڑ مارے, جو پرانے زمانے میں جا کے دکان وہ غنڈہ نہیں, غنڈہ یہ ہے جو کسی کا حق چھینے. اب نیا زمانہ ہے, 21ویں صدی ہے, غنڈے نئے آ گئے ہیں. وہ غنڈے ہیں جو قلم کے زور پہ بھی حق چھینتے ہو کسی کا, جو قلم کے زور کے اوپر ظلم کرتے ہو, یہ غنڈہ راج ہے نا. اور دوسرا وکٹمائزیشن, پورے سندھ میں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کیوں دیا ووٹ پی ٹی آئی کو؟ اب خوف ہے ان کا. دیکھیں ایم کیو ایم کا یہاں راج تھا 40 سال سے, کوئی آتا نہیں, بلا شرکت غیرے تھا الحمدللہ, بغیر بندوق کے, بغیر گالی کے, بغیر گولی کے, بغیر کسی کو جلائے, بغیر کسی کو دھمکائے لوگوں نے ووٹ دیا, لوگوں نے مینڈیٹ دیا. اللہ تعالیٰ کراچی شہر کراچی کے والوں کو خوش رکھے. گو کہ انہی ایم کے والوں کو اس وقت آپ نے اپنا الائے بنا کر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ وہ لندن والے نہیں ہیں, یہ پاکستان مرد آباد یہ اب چینج ہو گئے کہتے ہیں نا, کہتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں ہے تو ہم زبردستی سمندر میں نہیں پھینک سکتے کسی کو. ہم نے ان کو کیا آئیے, مطلب ہے کہ ہم یار انتہا پسند نہیں لوگ ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. اب پیپل پارٹی کو خوف یہ ہے, یہ تو آتے رہے نا, کبھی آتے رہے کبھی جاتے رہے. ان کو پتا ہے کہ اگلی باری اب زرداری, اگلی باری پی ٹی آئی کا جو نشانہ ہے, سیاسی نشانہ, وہ اندرون سندھ کی پیپل پارٹی ہے. اور انشاءاللہ آپ بتاؤں 17-18 نشانہ آپ کس بنیاد سے بول رہے ہیں؟ اگر آپ نیب کی تحقیقات کے حوالے سے بول رہے ہیں, اداروں کی تحقیقات کے حوالے سے بول رہے ہیں, تو پھر آپ سیاسی طور پر ان کو کس طرح سے انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ اس بات سے واقف ہوں گے علیم صاحب, آپ کے اوپر یعنی کہ آپ سے مراد آپ کی پارٹی کے اوپر الزامات یہی لگتے ہیں کہ فواد چودھری کی بھی زبان یہی ہے, وہ جی وہ اندر ہونے والا ہے, وہ جی اس کو اندر کر دیں گے. میرا نشانہ سیاسی نشانہ, ہمارا سیاسی نشانہ کن بنیادوں پر بول رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگلا الیکشن جیتیں گے, جو بھی ہوگا. بلدیاتی الیکشن ہے تو وہ تو آپ نے ڈیلیور کر کے دینا ہے نا, ہم کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. جب کراچی میں کر لیا انشاءاللہ, ہمارا سیاسی نشانہ کے اوپر اندرون سندھ کی پیپل پارٹی کے وہ طبقہ ہے جس کو انہوں نے دھمکا کے اپنے اندر میں رکھا ہوا ہے. ایس ایچ او کے ذریعے, ڈی ایس پی کے ذریعے, پٹواری کے ذریعے, فوڈ انسپیکٹر کے ذریعے, اریگیشن کے انسپیکٹر کے ذریعے, وہ ایس ڈی او کے ذریعے انہوں نے ایک اپنی مافیا کے طریقے سے سیاست کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلا نشانہ. آپ ایس ایچ او کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر آپ آئی جی کو ہٹا دیتے ہیں ذرا سی ایک چھوٹی سی لڑائی کے اوپر, یہاں پر آپ ڈی پی او کا تبادلہ کر دیتے ہیں ایک چھوٹی سی کسی فیملی کی گاڑی روکنے کے اوپر. سر آپ کون سی تبدیلی کی بات کریں؟ یہاں پر آپ کو پتا ہے اگر آپ ایک انگلی اٹھانے جا رہے ہیں کسی اور سیاسی جماعت کے اوپر, ناؤ یو آر ان گورنمنٹ, 4 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. علی بہادر آئی جی کا پروف کر دیا گیا, آئی جی کو انسیڈنس ہو گیا, دن وہی ہو گئے, لیکن آئی جی کو اس کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا. وہ انکوائری چل رہی ہے, سامنے آ جائے گی. لیکن جو ہماری مطلب ایگزیکٹو کی جو پار ہے وہ استعمال ہم کریں گے. عدلیہ نے بلا لیا, ہم سر تسلیم خم ہے, کریں, کہیں غلط ہو گیا ہم سے, ہم نقصان دیں گے. اچھا آپ کر دیں تو اس کو لیٹ اٹ گو والی اپروچ نہیں, ہمیں سزا دیں, ہمیں سزا دیں. غلطی سے ہو گیا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا معاف کر. بھلے آدم سواتی صاحب کے بیٹے کے باغ کا کوئی مسئلہ ہو, وہ بھی غلطی سے ہو جاتا ہے. بھلے مانیکا صاحب کی کسی بھی کوئی ایشو کا مسئلہ ہو, وہ غلطی سے ہو جاتا ہے. سزا دیجئے, ہمارا سر تسلیم خم ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہمیں معاف کر دیجئے. سر تو دوسری طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ہر طرح کے احتساب کے لیے تیار ہیں. اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, یاد ہے وہ؟ نہیں تو اینٹ سے اینٹ کس کی بجانی تھی؟ آپ کی تو نہیں بجانی تھی. کسی کی بجانی تھی. تو میں یہ تو پوچھ رہا ہوں نا کہ اینٹ سے اینٹ آپ نے کیوں پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اینٹ سے اینٹ بجانی تھی؟ ہم نہیں. آپ تو سیاسی طور پر دیکھیے کہ اگر آپ سندھ کی ترقی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, تو کیا اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ ترقی ہو سکتی ہے؟ آپ ایک دوسرے کو جو ہدف تنقید بنا رہے ہیں, غنڈہ راج ہے وہ آج لوگوں کو. اچھا یہ کہہ کون رہا ہے مجھے صرف آپ اگر یہ بتا دیں دو ٹوک. کیا جناب فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی غنڈہ راج ہے, یہ پیپلز پارٹی وہ ہے ہی نہیں جو کہ بھٹو کی پارٹی تھی. کل جب بیٹھے سر اسی پارٹی کی ترجمانی کرتے رہے جناب فواد چودھری صاحب. وہ کر رہے ہیں, میٹنگ میں نے ارینج کی تھی. بالکل کل والی فواد چودھری کی, میں آرگنائزر تھا اس کا, جس میں ہمارے ایم پی ایم سارے ایم پی ایم منسٹر اور پارٹی کے لوگ بھی تھے. تو وہاں جب انہوں نے دہائیاں دیں کہ کس طرح, مطلب عالمیہ دیکھیں, ان کا علی مردان شاہ, ایک فیملی, ایک گوٹ نے ان کو ووٹ نہیں کیا, پرسوں پہنچ گیا 3 دن پہلے ڈی ایس سی کے ساتھ جا کے گوٹ خالی کرے چلے ہو. تمہارے باپ کا گوٹ ہے, کیسے خالی کر دو؟ وہ بیچارے کل آگے معصوم لوگ پریس کلب کے آگے مظاہرے کر رہے تھے. غنڈہ نہیں ہے تو کون ہے؟ مطلب اگر رکن اسمبلی ہے, اگر میں بھی غلط کروں تو میں بھی غنڈہ ہوں.
اچھا. میں بھی بدماشی کروں تو میں بھی گنڈا ہوں. میرا خیال ہے آج بدماشی کا دور نہیں ہے. مطلب لوگوں کو آپ نے ووٹ اگر پی ٹی آئی کو دے دیا تو انہیں نکال دو, انہیں بھگا دو, انہیں گھروں پہ قبضہ کر لو, انہیں اٹھا کے باہر پھینک دو. اور اگر اعظم سوالدی صاحب کا بیٹا بھی زیادتی کرے وہ بھی گنڈا ہے, اگر کوئی اور بھی کرے میں بھی کروں میں بھی گنڈا ہوں. مطلب کوئی نہیں, میں کہتا ہوں جو غلط ہے. دیکھیں ملک تبدیل ہونے جا رہا ہے, تبدیلی آ چکی ہے, ہم غلطیاں کریں گے انشاءاللہ, اس پہ مطلب ہے کہ سزا ہوگی تو اس کو بھی قبول کریں گے, لیکن آگے بڑھنا ہے ہم نے. یہ ختم ہو گیا یہ وہ اسٹیٹس کو جو ہے نا آؤ بس چلو 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 ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے. جناب مرتضیٰ وہاب بھی اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود. مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے جا رہے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ہدف تنقید آپ یعنی کہ پیپلز پارٹی ہیں, اور فواد چودھری صاحب جو ہے بڑی سخت زبان استعمال کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, گو کہ اس کا جواب بھی آپ نے دیا ہے. تو کیا واقعی سندھ کے اندر غنڈہ گردی ہے جس طریقے سے جناب حلیم عادل شیخ صاحب بھی ابھی فرما رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ سندھ کو باقاعدہ طور پر یرغمال کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. سر فواد صاحب ایسی باتوں کا بندہ کیا جواب دے جو کہ حقیقت پسند نہیں ہے. پی ٹی آئی کا اختیار ہے, بالکل وہ بات کر سکتی ہے, ایشوز کے اوپر بات کر سکتی ہے. اگر غنڈہ راج ہوتا تو میرے خیال میں حلیم عادل شیخ صاحب اپوزیشن کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں ہر چیز جمہوریت کے مطابق, آئین و قانون کے مطابق چل رہی ہے. ہماری پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. حلیم صاحب اسمبلی میں ہمارے خلاف آواز اٹھائیں, اسمبلی کے باہر ہمارے خلاف آواز اٹھائیں, لیکن یہ بات کرنا کہ یہ غنڈے ہیں, یہ بدماش ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستانی سیاست کو اب اس سے باہر نکل آ جانا چاہیے. کہ بار بار خان صاحب جو اس طرح کی گالم گلوچ کی سیاست کو ترغیب دیتے ہیں, میرے خیال میں یہ چیز اس ملک کے لیے اب فائدہ مند نہیں ہے. جو ملک میں حالات ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم ایشوز کی بات کریں, ہم ایشوز کو سالو کرنے کی بات کریں. حکومت کو کرٹیسائز کریں لیکن ایشوز کے اوپر کرٹیسائز کریں. اب یہ دیکھیں نا آپ کہ فواد چودھری صاحب دوپہر میں گورنر ہاؤس میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ گورنر آج اس صوبے میں لگنے والا ہے, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ حلیم صاحب آپ بالکل آپ اپنا نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, میں اپنا بیان دے رہا ہوں, اختلاف کر لیجئے گا. جی شور. وہ بیان جو ہے کہیں نہ کہیں سے سرکولیٹ ہوا, سارے ٹی وی چینلز نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد جب 4 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بڑا کرٹیسزم کا سامنا ہوا سندھ کے صحافیوں کی جانب سے, سیاسی جماعتوں کی جانب سے, تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنے کا, میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, میرے اس طرح کے مقاصد نہیں تھے. پھر انہوں نے ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بات کر دی کہ جی سندھ کو جو پیسے دیے گئے ہیں اس کا حساب دیں. دیکھیں سندھ کے اوپر آپ نے پیسے دیکھے, کوئی احسان تھوڑی کیا ہے وفاقی حکومت نے. سندھ کو جو پیسے ملے وہ سندھ کا ڈیو شیئر ملا ہے, سندھ پاکستان کو پیسے کما کے دیتا ہے. اور جو فگر انہوں نے کوٹ کیا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں فواد صاحب, حلیم صاحب بڑے بہادر سیاستدان ہیں, بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, یہ فواد صاحب سے پوچھیں, وفاقی حکومت سے پوچھیں, اگر یہ اماؤنٹ سندھ کو کبھی ٹرانسفر کیا گیا, یہ اماؤنٹ کبھی دیا ہی نہیں گیا, اتنا بڑا اماؤنٹ. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سچائی سے کام لیں, حقیقت پسند بات کریں. بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اور بعد میں ان کو شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے, ان کو یو ٹرن لینا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے اپنی جو اوپننگ سپیچ دی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد, کیا کہا تھا کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی قرضہ مانگتے ہوئے, کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں, ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں, دوسرے ممالک کے پاس جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, کیسے کوئی شخص یہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے 60 روز بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سعودی عرب گئے, وہی عمران خان جو باتیں کر رہا تھا کیسے بندہ بھیک مانگ سکتا ہے, وہ پاکستان کے لیے بھیک مانگ کے آیا. وہی عمران خان جو کہ الیکشن کیمپین میں کہتا تھا کہ میں IMF جانے کے بجائے خودکشی کر لوں گا, کوئی شخص IMF کی باتیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پی ٹی آئی کو اتنا آگے نہیں نکلنا چاہیے کہ بعد میں اس کو شرمندگی ہو. اچھا میں ذرا دو ٹوک قطع کلامی معاف, میں سر آپ سے 2 ٹوک ہی جانا چاہوں گا مرتضیٰ صاحب, کہ جس طریقے سے آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے جو اس وقت ہدف تنقید آپ کو بنا رہے ہیں, یعنی کہ پیپلز پارٹی کو بنا رہے ہیں. اس وقت حلیم صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کا ہاتھ بنانے کا جو اشارہ کیا گیا زرداری صاحب کی جانب سے, یہ بھی کچھ لو اور کچھ دو والی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹف ٹائم آنے جا رہا ہے ان کے بقول زرداری صاحب کے اوپر, اس سے بچنے کے لیے یہ تمام تر دوستی کے ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے معاملات کچھ ہلکے ہو سکے. تو اس میں کوئی صداقت ہے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ بھی ہے سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بڑی مضحکہ خیز بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ پیپلز پارٹی پہ ٹف ٹائم تو 1977 سے چل رہا ہے. ٹھیک. ہم تو ٹف ٹائم کا سامنا کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں, بہادری کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے بعد عوام ہمیں بار بار ونڈیکیٹ کرتی ہے. جس آصف علی زرداری کو یہ NRO کی بات کریں, ٹیم کی بات کریں, اس نے 96 سے لے کے آج تک کیسز کا سامنا کیا, کیسز بھگت رہے. یہی آزاد عدلیہ اس کو بار بار ریلیز دیتی ہے اور کیسز کے اندر اس کو اکوٹ کرتی ہے. ہم کوئی آپ سے ڈیل نہیں مانگ رہے. ہم نے صرف پاکستان کے بہتر مفاد میں یہ آفر کی کہ آئیے پارلیمان کو مضبوط کیجیے, آئیے مل کر پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان میں ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ایشوز کے اوپر ہم پاکستانیوں کو ریلیز دے سکیں. ہمیں ان سے کوئی ڈیل نہ چاہیے نہ ضرورت ہے. جب یہ جھوٹے سیاسی کیسز بنائیں گے تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. ہم ان کیسز سے نہیں ڈرتے, ہمیں کیسز سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آج یہ پچھلے اتنے روز سے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں ان جعلی اکاؤنٹس کا, اور جو جعلی اکاؤنٹ نکلتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, آصف علی زرداری سے تعلق ہے. آج کیا آپ اخبار پڑھ لیجئے, ڈان اخبار کے اندر, جنگ اخبار کے اندر, KP صوبے کے اندر جعلی بینک اکاؤنٹ کا کیس FIA نے ایکسپوز کیا جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. کیا اس کا ملبہ بھی ہمارے اوپر جائے گا؟ KP میں تو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, KP میں تو ان ایماندار فرشتوں کی حکومت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنا غیر مناسب ہے. دوسرا یہی حلیم صاحب سے میری گزارش ہے کہ تھر کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں کہ تھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج کے اخبارات کے اندر آپ چیک کر لیجئے کہ KP گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پچھلے 8 ماہ کے اندر KP کے صوبے کے اندر 4000 بچے جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں میل نیوٹریشن سے, غلط ٹریٹمنٹ سے. KP میں تو ان ایماندار فرشتوں کی حکومت ہے, گڈ گورننس ہے وہاں پہ. آج انہوں نے نیا پاکستان قائم کیا تھا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہاں پر 4000 بچوں کی اموات ہو گئی؟ تو میں صرف گزارش یہ کرتا ہوں اپنے PTI کے دوستوں کو کہ سیاست کریں لیکن سیاست برائے سیاست نہ کریں. تنقید کریں لیکن تنقید برائے تنقید نہ کریں. پہلے اپنا دامن بھی دیکھ لیں ان کی کیا پرفارمنس ہے اور وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس وقت. صحیح. اب ذرا میں انہی تمام تر باتوں کو سر جواب حلیم صاحب سے لینا چاہوں گا. حلیم صاحب دیکھیں, مطلب آپ کا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ آپ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. وہ سر وہ تو بول رہے ہیں ہم اپنے صوبے میں جو خدمت کر سکتے ہیں عوام کی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی گنوا دیا کہ جی آپ تھر میں اموات کی بات کرتے ہیں, KP میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سر کیا دیکھیے, انہوں نے کہا کہ ہم نے مفاہمت کی بات کی, بہتر طرف چلے پاکستان کی بہتری کے لیے. جی میرا خیال ہے کہ میری اپنی سب سے پہلی تقریر اسمبلی میں ایز اے پارلیمنٹ لیڈر, میں نے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں جو کہ مرتضیٰ بھائی آ چکے ہیں, ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں, آپ آگے بڑھیے, آپ سندھ کی خدمت کیجئے, آپ کو مینڈیٹ ملا ہے. اور یہ اس پہ تھی, مطلب مائک پہ تقریر تھی, باہر نہیں تھی, اندر تقریر تھی. ٹھیک. 2-3 دفعہ میں نے وہاں رکھا کہ جی آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں سسٹم چلے, ہم چاہتے ہیں عوام کو ہم مطلب ریلیف دیں, عوام کو ان کے حقوق دیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک ہمارا کنٹروورسی بنی تھی اسمبلی کے اندر ہماری, تو فواد چودھری صاحب کو بلاول صاحب کا کال گئی تھی. ان کی اتنے اچھے ریلیشنز آج بھی موجود ہیں. مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو, آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, مرتضیٰ بھائی سن رہے ہوں گے, جب ایک یہاں اسمبلی میں ذرا ایک بہت پارا بالکل اوپر چلا گیا تھا, تو فواد چوئی صاحب نے مجھے فون کیا کہ میری بلاول صاحب کی کال آئی ہے, حلیم بھائی ٹھنڈے سب کو کریں ذرا معاملہ. اور الحمدللہ نہیں ہولات نہیں, چیزوں میں ہولات ہم کیا رکھیں, لازم مطلب دونوں طرف سے تھی, لیکن یار معاملات کو ٹھیک کریں. پھر میری چیف منسٹر صاحب سے بات چیت ہوئی, اور پھر آخری 2 دن ہم نے اسمبلی کے تھے, بیچ میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک رہا 3 دن ہمارا. آخری 2 دن ہماری CM صاحب سے میری اپنی بات چیت ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کیا. مطلب ہم نہیں کرنا چاہ رہے, اور میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں, پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ دال میں کالا کیوں ہے. نہیں کہا, فواد چودھری نے ایسے ہی روانی میں کہہ دیا, اور روانی میں کہہ دیا سر, پتہ نہیں کیا کہا تھا کہ جی شاید گورنر راج کو تو کہا ہی نہیں, انہوں نے کہا شاید یہ حکومت زیادہ نہ رہے, یہ بات کی. گورنر راج کا نہیں کہا. نہیں وہ تو بولنے, وہ شاید روانی میں کہہ دیا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہ رہے, انہوں نے اشارہ کسی اور طرف دیا. مرتضیٰ بھائی انہوں نے, جی میں کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے کہا, وہ تو بولے روانی میں کہہ دیا ہوگا. نہیں انہوں نے کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ شاید یہ حکومت پتہ نہیں کتنا رہتی ہے, مجھے نہیں پتا کتنا رہتی ہے, مجھے نہیں پتا. کوئی گورنر راج کا کمنٹ نہیں آیا. وجہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو, مرتضیٰ بھائی اگر دوست ہے میرے ویسے تو, لیکن آج کل لو سٹوری میری ان سے ڈفرینٹ ہے. اگر آئیں گے تو ان کے میجورٹی MPs, میجورٹی نہیں مطلب ایک بڑی تعداد MPs کی, وہ کہتی ہے کیا کوئی بلوچستان فارمولہ نکل سکتا ہے؟ ان کے MPs, پیپلز پارٹی کے MPs کہتے ہیں کیا کوئی بلوچستان فارمولہ نکل سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں نکل سکتا.
میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی غیر اخلاقی کام سیاست میں جو غیر قانونی ہوتا ہے غیر آئینی ہوتا ہے غیر اخلاقی ہوتا ہے ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہمارے کو دھبا لگا ہے میں کہتا ہوں بس ایک لازم بات ہے ہمیں کھینچ کے رکھیں ہم انہیں کھینچ کے رکھیں گے یہ اپوزیشن ہے ان کا حق ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک کریں ہم اپوزیشن ہے ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی ڈائریکشن ٹھیک کریں اور الٹیمیٹ ریلیف عوام کو ملے ہمیں عوام نے مینڈیٹ ان کو بھی دے دیا ہمیں بھی ہم کہتے ہیں ان کا جھوٹا یہ کہتے ہیں ہمارا جھوٹا یہ حقائق ہیں لیکن سندھ میں تو ڈیلیور کیا نا پیپلز پارٹی نے سر اگر 10 سال اگر سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ رہی بات سنیے تو معاملات تو بہتری کی طرف گئے آڈیٹر جنرل کی رپورٹس دیکھ لیں 256 ارب روپے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہر ادارے کے اندر کہاں چلے گئے خود ہوش روا اور آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے چلیے آپ کہتے ہیں کہ پشاور والا ایف آئی اے نے نکالا ہے نا فیڈرل ایجنسی ہے بالکل صحیح بتائے گا ہم کہتے ہیں بتاؤ جس کا ہے پکڑ لو جس کو ہے لیکن یہ مومنی گروپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہر چوتھے دن ایک نئی نکل رہی ہوتی ہے اوسس جو کمپنی ہے پتہ نہیں کس کی اس کے اکاؤنٹ سے زرداری کارپوریشن میں 5 کروڑ کا چیک جمع ہوا ہے چیک کر لیں مرتضیٰ بھائی تو ماشاءاللہ آج کل تھانے دار ہیں پورے سندھ کے چیک کر لیں اس کے اکاؤنٹ سے پیسے اس میں جمع ہوئے کیوں جمع ہوئے بلاول ہاؤس کے بل ایسی کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے گئے ہیں جو کہ نہیں جانے چاہیے تھے کیوں جمع ہوئے بات یہ کہ میں آپ کو موقع آپ بات کر سکتے میں کہتا ہوں کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کریں لیکن جو ٹاپک ہے نا ہم سندھ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے ہم ان کو نہیں چھیڑنا چاہتے لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ دیتے ہیں رمانی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں پتہ چلتا ہے نا ہلکی پھلکی موسیقی چلتی ہے میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں یار سر اتنی بڑی گورنمنٹ کو ہلانے کی باتیں کر دیتا ہوں بولتے ہیں کیا ہوگی ہل کون سی جائے گی کون سی ہل جائے گی تو وہ کل کو یہ کہتے ہیں اگر ہلنی ہوگی اپنے وزن سے گریں گے ہمارا کچھ اچھا اپنے وزن سے گریں گے اپنے وزن آپ یہ بولے بلوچستان فارمولا پھر بنایا کس نے تھا جس نے بنایا ہم نہیں تھے نا یار پی ٹی آئی نہیں تھی وہاں سر لیکن آپ اسی پارٹی کو پھر دھمکی دے رہے ہیں نہیں ہم نہیں تھے نا میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں اس کو ختم کریں ہم کوئی گرانا نہیں چاہ رہے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہے نہیں چھوڑیں گے یہ کر لو ہم نہیں گرانا چاہ رہے نہ ہمارے ذہن میں کچھ نہ ہم شاید گرا سکتے ہیں ٹھیک سر یہ مجھے بتا دیجیے کہ جس طرح یہ باتوں میں ہی بھلے حلیم صاحب نے بڑے مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے نکل گئے کہ جی کچھ ایم پی ایز جو ہیں کچھ نہیں انہوں نے بڑی تعداد میں ایم پی ایز کہہ دیا دے آر ان کانٹیکٹ ود دیم اور وہ بلوچستان فارمولیٹ ہے وزیر نہیں بنے یہ نہیں وہ نہیں اچھا جو وزیر نہیں بن پائے جو ناراض ان کے سو کالڈ ایم پی ایز ہیں سر ایسا پہلی بات بتائیے گا کہ کیا واقعی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے آپ کے یہاں کچھ ایم پی ایز کا اور ساتھ ساتھ آپ کی آمد سے قبل انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے یہاں تو وزیر بنایا ہی جاتا ہے ان لوگوں کو یا مشیر بنائے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ پیسے کی آفر کرتے ہیں تو پہلے تو مجھے آنر یہ بتا دیں آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں جو آپ سندھ حکومت کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں نہایت اہم قلمدان بھی آپ کے پاس شریف آدمی ہے انہوں نے نہیں دیا آپ تو مجھے سب کا بتا رہے تھے پھر آپ نے بھی بتایا کرتا ہوں یہ اچھا آدمی شریف آدمی ایماندار آدمی وہاں پہ بھی یہ چلتا ہے کہ کوئی پیسے دے گا فیس ہے نا پیپل پارٹی کا فیس اچھا فیس سر آپ سر پہلے مجھے یہ بتا دیا کہ آپ نے دیے نہیں دیے سر یہ جو حلیم صاحب بول رہے ہیں حلیم صاحب نے جو بات کی میں اس کا جواب دے دوں دیکھیں سندھ میں یہ کہتے ہیں کہ مشیر ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے وزیر تو پیسے خرچ کرتے مشیر وزیر سب سر تو 2 مشیر ہیں ایک میں ہوں ایک سردار محمد بخش بالکل اگر کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے کبھی کوئی آپ کا تو کہہ نہیں رہا یار مرتضیٰ بھائی آپ کا تو کہہ نہیں رہا آپ کو انہوں نے استثنا دے دیا ہے سر میں بڑا شکریہ کہ آپ نے میری عزت افزائی کی لیکن میں صرف اپنے لیے بات نہیں کروں گا میں اپنے کالیگز کی بھی بات کروں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی بھی شخص نے ایک ڈھیلا بھی دیا ہو نا تو I will stand corrected. سر میں یہاں پہ دوبارہ آپ کو سٹاپ کر رہا ہوں آپ کی آمد سے قبل انہوں نے 2 سینئر وزراء کے بارے میں کہا کہ ایک نجی محفل میں سر میں آپ کی اجازت سے بات کیونکہ آپ نے پرائیویٹ محفل بتا دوں کہ چلیں ٹھیک ہے سر یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی بات آنر ہو چکی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک ینگ منسٹر کے آمد پہ کہا تھا کہ جی یہ نہیں جمع کر پاتے آپ زیادہ جمع کر کے دے دیں گے کر کے دکھاؤ کچھ کر کے دکھاؤ سر یہ دیکھیں ایک طرف وہ آنر اتنی بڑی بات کریں آپ بول رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت کر دے تو پتہ نہیں آپ کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں مرتضیٰ باپ صاحب دیکھیں میں تو حقیقت پسند آدمی ہوں اور میں کبھی وہ بات نہیں کرتا جو میں ثابت نہیں کر سکتا اگر علیم عادل شیخ صاحب کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے آئیں ایسے باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو وہی بات ہو گئی جیسی ان کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی اور $200 ارب پاکستان آ جائیں گے جی بالکل حکومت آ چکی ہے 70 روز ہو گئے $200 ارب تو پاکستان نہیں ہے دوسرے روز ہی آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایسی باتیں کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اگر کوئی چیز حقیقت پسند ہے جس کے شواہد موجود ہیں اس کی بات کریں تاکہ اس کو کون بھی بندہ بعد میں کر سکے باقی میں اس طرح کے الزامات ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی لگا سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں مناسب چیز نہیں ہے وہ اب آ جائیں اس بات پہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے وزراء ناراض بیٹھے ہیں
देखिए MPS वज़रा नहीं। हाँ, वही MPS। MPS ये बातें फवाद साहब 2008 से चल रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे सही। में कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, अभी लोग टूटने वाले हैं, अभी लोग नाराज हो गए हैं, अभी फला बंदे ने फला से मुलाकात कर ली। 11 साल गुजर गए, इन लोगों के जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो MPA भुट्टो शहीद के फलसफे के साथ, बिलावल साहब के साथ यूनाइटेड खड़े रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पिछले 11 साल में नहीं बन पाया और ऐसे और पता नहीं कितने 11 साल गुजर गए। कौन सी पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के साथ खड़ी हुई है सर? PTI का मौकफ तो ये है कि इस पीपल्स पार्टी में और उस वक्त की पीपल्स पार्टी में जो कि भुट्टो साहब की थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये वो पीपल्स पार्टी है ही नहीं सर। ये आपने बड़ा मासूमाना तरीके से शरारत पसंद सवाल किया है। हाँ। ये बात फवाद चौधरी साहब ने कल की थी ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जरदारी साहब की पार्टी है जी। तो ये मुझे बताइए फवाद चौधरी साहब किस पार्टी के अंदर 2010 में वजीर थे, 2011 में वजीर थे, 2012 में वजीर थे, 2013 में वजीर थे? इसी जरदारी साहब के साथ थी। हलीम आदिल शेख साहब मेरे भाई हैं, ये भी उसी जरदारी साहब की जो सिंध हुकूमत थी उसके अंदर काफी के कोलिशन पार्टनर थे और हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के अंदर शरीक थे। तो जब तक सवाल मैं लेकिन क्यू लीग से था, पीपल पार्टी में नहीं था। हाँ, मैं अलाइज से इनके। और उस क्यू लीग के बारे में PTI की राय बड़ी खतरनाक थी ना, आपको याद होगा सर। और आज माशाल्लाह से पंजाब में फवाद साहब मेरी गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब को अपना माजी देखना चाहिए इस तरह की बात करने से पहले। अच्छा। जब तक इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, हाँ। हमारा वजीर आजम थे इस मुल्क में, तो जरदारी साहब बहुत अच्छे आदमी थे। जरदारी साहब मर्दे हुर थे, जमहूरियत पसंद आदमी थे, जमहूरियत को बचाना चाहते थे। आज जब इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस्लामाबाद में नहीं है तो वही जरदारी साहब बुरे हो गए। तो इस तरह की बात मैं समझता हूँ किसी वफाकी वजीर को करने से पहले अपने माजी के किरदार को भी देख लेना चाहिए। तीसरी अहम चीज जो हलीम आदिल शेख साहब कह रहे थे कि जी आए दिन वो खबर आ जाती है कि ओमनी का फला अकाउंट, जी ओमनी बिल्कुल का फला अकाउंट। फवाद साहब मैं समझता हूँ एहतसाब का अमल शफाफ होना चाहिए और हुकूमत के प्रेशर से बाहर होना चाहिए। सही। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये JIT बनाई थी हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि इसकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो राज में रखी जाएगी और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बताई जाएगी। ठीक। तो मुझे बताइए कि हलीम आदिल शेख साहब किसी हुकूमत के तो पार्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का तो पार्ट नहीं है, इनको कैसे पता चल जाता है? हुजूर अब वाला, बोलेंगे मुसद्दिक़ ज़राओं से जो अखबारी सुन तो तराशों में लीजिए, खबरें आती हैं, अखबार जो में, मीडिया पे आती हैं, चैनल्स इनको में, वहां से पता लगता है सर। हर ऐसे ही चैनल है। पे हर रोज शाम ऐसे ही है, वो ये बोल रहे हैं ना हो गया, कि रोजाना हो गया, इनको भी हो बड़ा गया। मवाद मिल जाता है सर अखबारी तराशों से। जिस तरह आप भी एग्जाम्पल आप देते हैं ना information अखबारात की में- कि जी वो नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया बिलियन ट्री आप मंसूबे के इंफॉर्मेशन ऊपर। मिनिस्टर हैं, आप ही चेक कर लें कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास डेली ये तो चैनल हेडलाइंस दे रहे होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अखबार दे रहे होते मुर्तजा भाई, हैं, सर। हम अखबार पढ़ रहे होते हैं सर वो भी अखबारात से सर ये सुन के बता रहे हैं। फवाद साहब अगर मुल्क के वुज़रा हाँ। अखबारात के तराशों पर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हो ना तो अल्लाह ताला हमारी खैर करे। ओ सर अल्लाह को माने सर, अभी थोड़ी देर पहले आप ही अखबारी तराशों की एग्जाम्पल दे रहे थे। 2 जगहों पे आपने बोला कि अखबारात में है कि 4000 बच्चे जो है वो मर चुके हैं KP के अंदर में। जी आपने हवाला खुद दिया, फिर आपने अखबार का हवाला आज एक और भी मामले पे दे दिया। फवाद साहब आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। मैंने कहा कि आज अखबार में रिपोर्ट हुआ है कि KP गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट की है। सर तो आप रेफरेंस दे रहे हैं ना अखबार का सर। अगर मेरी बात सुने, हाँ। अगर PTI के दोस्तों के पास FIA की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद है, अगर वो रिपोर्ट पढ़ चुके हैं तो मुझसे बात करें। मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। उस अच्छा। रिपोर्ट का इल्म जो है या तो FIA को पता है या सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को पता है। ना मुझे पता होना चाहिए, ना फवाद साहब आपको पता होना चाहिए, ना PTI के किसी दोस्त को पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब ये रिपोर्ट खुलेगी। लेकिन एक बार रिपोर्ट को खुलने दें, आप जब खुलेगी तब आपको पता चलेगा कि ये जो 40 बैंक अकाउंट्स हैं KP के कितने लोगों के निकलते हैं, आपके आसपास के कितने लोगों के निकलते हैं। लेट्स नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन, लेट JIT complete its investigation and then the people will decide. Who am I to comment right now? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही ना कि वो आप किस तरह से डायरेक्टली और फवाद चौधरी साहब के बारे में उन्होंने जो बात कही, पर इसके ऊपर कोई आप अगर कमेंट करना चाहें सर। ये वही फवाद चौधरी है ना जो कि इसी पीपल्स पार्टी के गुण गाते रहे
اس وقت تو سر زرداری یہ وہی صاحب بھی نثار بڑے کھوڑ اچھے ہے آدمی نا تھے جنہوں نے ضیاء بھٹو صاحب کی پھانسی کے اوپر مٹھائی بانٹی تھی. سر پھر آپ نہیں نا، یہاں یہ پہ وہی- عوان یہی صاحب کا بھی وہی- نام لیں نہیں گے نا، جو کہ اس وقت پھر آپ یہ کے ساتھ جناب ہیں، علی، پھر اور پھر بہت یہ- سارے لوگ ہیں یہی سر. یوسف گیلانی ہے جو ان کے وزیر اعظم رہے، یہ اس میں مسلم لیگ میں تھے. بات ہے اس کو چھوڑیے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کون نہیں کہتا، کون نہیں جانتا کہ سندھ کی حکومت کون چلاتا تھا؟ کون نہیں جانتا کہ سندھ کی حکومت کس کے کنٹرول میں تھی؟ کس کے کون؟ کنٹرول میں اے جی مجید کے، انور مجید کے. انور مجید ادھر شوگر ملیں چلاتے تھے. اچھا کون یہ نہیں جانتا؟ آپ بتا رہے میرے پتہ ہے، ناظرین دنیا کے کو لیے پتہ ہے، دنیا کو کیونکہ پتہ ہے، ہمارے کس کو نہیں نزدیک پتہ؟ تو دیکھیں، سی ایم ہمیں- کوئی اور ہمیں- تھا. نہیں جی، نہیں جی، سی ایم کس نے کس کو سی ایم بنوایا، کس کو ہٹوایا. دیکھیں کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اچھا. اتنی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. الٹیمیٹلی گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. کچھ عرصے میں جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ جائے گی. لیکن ڈیلی بیسس پہ جو میڈیا میں آ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک جگہ نہیں آ رہا ہے. آج کمیشن بنا ہوا ہے، سکر سے لے کے کراچی تک کے لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں. آج روڈیں تباہ ہیں. کچرے کے لیے چائنا سے کمپنی منگائی گئی ہے. یہاں بے روزگاری ہے. یہاں لوگ بیچارے جھاڑو دینے کو تیار ہے کہ انہیں کو 15,000 روپے نوکری دے دے. سالڈ ویسٹ کمپنی چائنا سے آ گئی ہے. چائنیز کمپنیز آ کے جو ہے وہ کچرا اٹھا رہے ہیں. ہم اپنا کچرا خود اٹھا سکتے تھے. چائنا تو ہمارا دوست ملک ہے نا سر، بڑی وہ ہے، اچھی بات لیکن ہے. بھائی آج ہی اس کے لیے کامیاب ضرورت دورہ نہیں تھی. ختم ہوا ہے ہمارے پرائم گندا منسٹر پانی صاحب ہم کا، تو پی آپ رہے نے تو بعد میں دورہ کیا، وہ اچھی ہیں. بات ہے. اسکولوں کے حالات ہمارے پاس خراب ہیں. ڈسپینسریز کے حالات ہمارے پاس. ڈسپینسری این جی اوز کو دے دی گئی، کہیں کسی کو، کہیں کسی کو، کہیں کسی کو. میں کہتا ہوں سالڈ ویسٹ وہ اٹھائے گا، مطلب کچرا سالڈ ویسٹ، ڈسپینسریز این جی اوز، ہسپتال وہ این آئی سی بی ڈی بھی کسی کو دے دیا. پتہ نہیں وہ آہستہ آہستہ لے کے اسپتال بن جائے. اچھا لیکن اس کا جو فیوچر جو ہے، اس کا جو فیوچر ہے، اس کے ٹرسٹ بنا کر سارے پیسے ٹرسٹ کے اندر وہ ڈاکٹر صاحب آج وہ لے کے آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کل اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ کل غریب کی پہنچ سے دور ہو جائے. میں کہتا ہوں بڑا اچھا ہے این آئی سی بی ڈی. یہ نہ ہو کہ جیسے لیاقت میڈیکل ہاسپٹل فری تھا نا، اب وہ پرائیویٹ بن چکا ہے. یہ نہ ہو کہ آگے چل کے یہ لوگوں کی، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے. گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو ڈیلیور کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے. گورنمنٹ کو یہ نہیں جانا چاہیے. اور بات ہے اس سے نہیں نکل سکتے. یہ جو آج کل اومنی گروپ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کون کون ہے اور بتائیے نا کتنا اس سے نہیں نکل پائیں گے. الٹیمیٹ میں نہیں کہہ رہا کہہ رہے نہیں نکل پائیں گے، یہ آپ کی پریڈکشن ہے. ہر روز خبروں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. خبروں میں پڑھنے کے ہم بعد تو خبر پڑھ کے کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تجزیہ ہے، تجزیہ ہے نا، چھوٹ جائے. اللہ کرے، کیونکہ ہر بار اللہ کرے کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ یہ کرے، سیاسی اثر و رسوخ دیکھیے استعمال کر رہے ہیں. اللہ کرے، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہم نہیں کہتے اگر بے گناہ چھوٹ جائیں، کسی گناہ کا بے گناہ کو کسی کے خلاف بے گناہ کا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹ جائے. لیکن جو چیزیں ڈیلی نظر آ رہی ہیں، بات ہے سندھ گورنمنٹ کو اپنی گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی. سندھ گورنمنٹ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. سندھ گورنمنٹ کو اپنے، آپ کے خیال میں سندھ گورنمنٹ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پائے. نہیں ہے. سر ذرا مجھے دو ٹوک جواب دے دیجیے گا. گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی. پارکر سے لے کے کنکوٹ تک، گھوٹکی سے لے کے کراچی تک چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. معاملات نہیں، میں بتاتا ہوں نا. ابھی کل مرتضیٰ بھائی اب کریں نا ایکشن. کل فائر بریگیڈ کو اپنی جیب سے میں نے ڈیزل ڈلوایا. وہ اپ گریڈ تو ہو رہی ہے نا، وہ بلینز آف روپیز آپ نے دیے ہیں سر. وفاق کی طرف سے بھی لوگ جل جاتے ہیں، کوئی پوچھنا تیار نہیں ہوتا، کوئی آگے نہیں بڑھنا ہوتا ہے. ان کو ہم سپورٹ کرنا جو تیار ہے، آگے بڑھیں، عوام کو ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے مرتضیٰ آپ کو صاحب، آئی وانٹ یور کمنٹ سر. بالکل آخری منٹ ہے ہمارے پاس سر. فواد صاحب میری باری ہے؟ جی جی بالکل بالکل بالکل. کائنڈلی کوئکلی بتا دیے گا. یہ گورننس نام کی چیز نہیں ہے سر سندھ کے اندر بقول جناب حلیم عادل شیخ. ایکچولی حلیم بھائی نے اتنی لمبی تقریر کی مجھے نیند آ گئی. اچھا فواد بھائی دیکھیں، یہ جوشی خطابت میں حلیم بھائی نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے این آئی سی بی ڈی بھی انہوں نے کسی پرائیویٹ ادارے کو دے دیا ہے. جی بالکل. لیکن یہی میں سمجھتا ہوں سوچ ہے ان لوگوں کی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقائق ہے کیا. این آئی سی بی ڈی حکومت چلا رہی ہے. این آئی سی بی ڈی کے بورڈ کا سربراہ چیف منسٹر سندھ ہے. این آئی سی بی ڈی کے جو ڈاکٹرز ہیں اس کی فنڈنگ جو ہے وہ سندھ حکومت کر کے دے رہی ہے. این آئی سی بی ڈی کے جو سیٹلائٹ سینٹرز کھولے وہ سندھ حکومت کر کے دے رہی ہے. تو میں صرف یہی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پروپیگنڈا میں بلیو کرتے ہیں، حقیقت کا ان کو پتہ نہیں ہے. حلیم بھائی آپ کو جب فیکٹس معلوم کرنے ہو، میرا دفتر آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ میرے پاس آ جائیے، میں آپ کو فیکٹ بتا دوں گا. بٹ اس طرح لائیو نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی بات کرنا جو کہ غلطی جو حقائق سے دور ہے وہ غلط ہے. آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کسی اور نے بنایا، میں سمجھتا ہوں آپ خود اس جمہور کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جس جمہور آج الحمدللہ آپ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. صحیح. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے سندھ اسمبلی بناتی ہے، سندھ اسمبلی کی میجورٹی بناتی ہے. وزیر اعلیٰ تو تھے لیکن سندھ حکومت چلاتا کوئی اور تھا سر. ان کا کہنا یہ تھا. میں چلے اس بارے میں بھی کہتا ہوں کہ سندھ حکومت چلاتی ہے سندھ کابینہ. سندھ کابینہ ہے چوزن ریپرزینٹیو آف دا پیپل. انور مجید صاحب کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا سر جس طرح سے انہوں نے کہا؟ دیکھیں یہ تو کچھ بھی کہتے رہے، یہ ان کا پروپیگنڈا چلتے رہے گا. سندھ حکومت چلاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आला मुराद अली शाह को उस ओहदे पर बराजमान किया है। ठीक है। एक काबीना है जो कि फैसले करती है सिंध हुकूमत से रिलेटेड। आप ओमनी ग्रुप को इन्वॉल्व करते रहे, किसी और को इन्वॉल्व करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दिल में खोट है। आप समझते हैं शायद वफाकी हुकूमत जहांगीर खान तरीन साहब चला रहे हैं या वफाकी हुकूमत प्योर लंदन में बैठे हुए लोग चला रहे हैं। शायद इन वजूहात की वजह से आपको लगता है कि सिंध हुकूमत से कोई और चला रहा हो। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि प्लीज इस तरह की बातें आप ना करें जो कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पर बिलीव करती हैं। इसी तरह की बातें आप 2016-17 में पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में करते थे, आईजी सिंध के बारे में करते थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। लेकिन जब 2018 में आपको इख्तियार मिला तो आपने पंजाब का आईजी 30 दिन के अंदर 2 बार चेंज किया। इस्लामाबाद का आईजी आपने ज़बानी ऑर्डर पे इसलिए तब्दील कर दिया कि एक वफाकी वजीर का वो फोन नहीं उठा रहा था। ठीक है सर, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में मैंने बात कर ली। मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात मुझे बहुत सारी करनी थी, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। सर क्विकली 10 सेकंड्स के अंदर देखे ना, आप बिला वजह आपको पता ही नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट चलाता कौन है, आप नाम ले रहे किसी और के साथ, और फिर साथ साथ बोल के NICVD क्या मैंने कहा, एक ट्रस्ट बना हुआ है, सारे पैसे बाहर लेते हैं और उसके बाद उसके जो डॉक्टर्स हैं, एक वो बताए नदीम कमर साहब 70 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं। मैं खदशा कर रहा हूँ ये ना हो कि खुदा खास्ता और आपने ये वो ट्रस्ट लिया के नेशनल सरकारी था ना, ट्रस्ट बन गया और वक्त बताएगा कि गवर्नमेंट कौन चलाता था, AG मजीद चलाता था या उन्होंने तरीन साहब का भी नाम ले लिया, वो भी वक्त बता देगा। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद मिल को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बान।